بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذوق کس کس کو حاصل ہے؟ کہ دین پر عمل پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو، اس وقت تک کوئی کام نہ کرے جب تک وہ سنت سے ثابت نہ ہو۔ جب ثابت ہو تو طریقہ بھی پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق۔ جتنے فرقے ہیں وہ ہم نے خود بنائے، اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں، کوئی برہان۔ دین تو جماعت واحدہ کرنا، یہ دین کو شطرنج کا کھیل نہیں، اور یہ سارے کھیل جہنم کی اساس ہے۔ حدیث فرق اس پر شاہد عدل، ستفترق امتی علی 73 ملۃ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں۔ آپ کہیں گے تشدد کی بات کر گیا، یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سب جہنم میں جائیں گے الا الواحدہ، سوائے ایک۔ وہ کون ہے؟ کوئی آپشن ہے یہاں پر؟ کوئی اختیار ہے؟ سب جہنم۔ جہنم میں کیوں؟ کیونکہ سارے فرقے خود ساختہ، اللہ تعالی کی طرف سے کسی فرقے کی کوئی برہان نہیں ہے۔ تو بتاؤ، جس دین نے استنجے کے پتھر کے ڈھیلوں کا تعارف کرا دیا، اس دین نے اماموں کا تعارف کیوں نہیں کرایا کہ ڈھیلے کس قسم کے ہوں، تم نے استنجا کس طرح کرنا، وہ ڈھیلے کیسے استعمال کرنے؟ جس دین میں یہ باتیں موجود ہیں، اس دین میں سب سے اہم اور کڑے مسئلے کا تعارف کیوں نہیں؟ عبادت اور اطاعت تو دین کی اساس، بلا تمہید کے ارشاد گرامی، سب جہنمی سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ نبی اسلام کے سامنے اور صحابہ کے سامنے کون سی برادری تھی؟ اس دور میں کون سے امام تھے؟ کون سے پیر و مرشد تھے؟ اس دور میں عقیدے کی، عمل کی، منہج کی ایک ہی اساس تھی، اور وہ وحی الہی تھی، وہ پیغمبر اسلام کی سنت تھی، وہ پیغمبر اسلام کا عمل تھا۔ تو بات بالکل واضح، صحابہ کرام کسی فرقہ کی پیداوار نہیں تھے، یہ فرقے بعد کی پیداوار۔